آیت نمبر 30 میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو حکم دے دیں کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا بیان شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان تھا اس کا تعلق دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور سلام کرنا تھا۔ اب یہاں پر مردوں کو ان کی نگاہوں کی حفاظت کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 31 آئے گی اس میں حکم دیا جا رہا ہوگا عورتوں کو۔ طریقہ کار بالکل اسی طریقے سے ہے جو گرین کلر سے ہائی لائٹڈ آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، اور جو بغیر ہائی لائٹ کے نظر آ رہا ہے ایسے، یہ تفسیر ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اس کا مطلب ہے کہ کہو۔ تو لیکن جب اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کہو، تو پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں تو محبت سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، کہو نہیں ہوتا پھر ترجمہ۔ کہو تو ہم میں سے کوئی ایک عام شخص کسی اپنے دوسرے چھوٹے سے کہے کہ قل، تو مطلب ہے کہو، لیکن بات جب محب کی ہوگی اور وہ اپنے محبوب سے محبت سے مخاطب ہوگا تو ترجمہ ہوگا قل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ کوئی سخت حکم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے۔ یا کوئی حکم نازل کرنا ہوگا، شرعی حکم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو حکم دے دیجئے۔ یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ، ادب کا ترجمہ۔ تو ہم نے لکھا قل، کہ آپ حکم دے دیں للمؤمنین، مومن مردوں کو، یغضو، کہ وہ نیچی رکھا کریں، من ابصارہم، اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں، اپنی نظریں۔ آگے مفسر اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اما، ان چیزوں سے، لا یحل، کہ حلال نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، نظرہ، اس چیز کی طرف دیکھنا، یعنی ان چیزوں سے نگاہیں نیچی رکھا کریں جن کی طرف دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں۔ اور اسی کے ساتھ مفسر علیہ الرحمہ نے ایک اور بات لکھی، وَمِن زائدۃ، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، وا کا مطلب ہے اور، من کا مطلب من، اور من زائدہ، وہ زائدہ ہے، جملہ اسمیہ بن گیا، من زائدہ ہے۔ تو کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو نظروں کے نیچے رکھنے کی بات کا حکم چل رہا تھا، اور مفسر فرما رہے ہیں کہ من زائدہ ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس طرح کی صورت میں آیت کی طرف آپ دیکھیں، من اس آیت کے اس حصے میں کہاں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر من ابصارہم لکھا ہوا ہے، من ابصارہم، اور مفسر نے بتایا کہ من یہاں پر زائدہ ہے۔ ایسا مفسر نے کیوں بتایا؟ قرآن پاک میں اسی تفسیر جلالین میں آیتوں میں کئی دفعہ من آیا، تو بہت سی جگہوں پہ انہی مفسر نے نہیں بتایا، نہیں لکھا کہ کون سا والا من ہے یہ، لیکن جہاں ضروری سمجھا وہاں لکھا۔ یہ کیا بات ہے من والی؟ سن لیں، پھر ہم نظروں کو نیچی رکھنے والے جو احکام ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ نحوی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، من ابصارہم میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ من تبعیدیہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعضیت کے لیے آیا ہے،
बाजियत का मतलब ये होता है कि जब मिन ये बाजियत के लिए आता हो, आया हो, तो वो कुछ हिस्से, कुछ बाज हिस्से पर दलालत करता है, उस पूरी की पूरी चीज पर दलालत नहीं करता। तो एक कौल तो ये है कि ये मिन बाजियत के लिए आया है। तो फिर तर्जमा क्या होगा? तो फिर तर्जमा होगा कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू, आप मोमिन मर्दों को हुक्म दे दें कि वो नीचे रखा करें। क्या? वो नीचे रखा करें क्या? तो मिन अबसारिहिम, ये चीज नीचे रखा करें। तो पहले मिन का मतलब पता होना चाहिए। तो मिन अगर बाजियत के लिए आया है ये, जैसे कि कॉल है ये, तो पता चलेगा कि अपनी कुछ निगाहें नीची रखा करें उन चीजों से जो हराम है। अपनी कुछ निगाहें नीची रखा करें, ये अपनी निगाहें कुछ नीची रखा करें, वो जो कुछ वाली बात है, क्योंकि मिन बाजियत के लिए आया है। एक कॉल तो तर्जुमा होगा कि अपनी निगाहों का कुछ हिस्सा नीचा रखें। दूसरा कॉल, दूसरा कॉल तफसीर जलालैन का है। यहां ही लिखा है मिन ज़ायदा, हम तफसीर जलालैन ही तो पढ़ रहे हैं। और तफसीर जलालैन कहती है कि मिन बाजियत के लिए नहीं, बल्कि ज्यादत के लिए आया है। ये जायदा है। ये क्या होता है जायदा? वो मिन जायदा ताकीद के लिए आता है, और तर्जमे पे वो वाला असर नहीं डालता जो अपने बाद आने वाले इसम में से, उस चीज में से किसी बाज हिस्से को मुंतखब कर ले सिर्फ, और कुछ को छोड़ दे, बल्कि ये मुकम्मल पे दलालत करता है। ये है इसकी ताकीद। देखें, पहले जब बाजियत के लिए आया था तो तर्जमा था कि वो अपनी निगाहों का कुछ हिस्सा नीचा रखें। और जब ये मिन जायदा है तो तर्जमा होगा कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, कुछ हिस्सा नहीं, क्योंकि मिन जायदा है, तो अपनी निगाहें नीचे रखें। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी की पूरी निगाहें नीचे रखें, थोड़ी सी नहीं, पूरी। यानी हराम की तरफ सिरे से देखे ही मत। मिन जायदा से तर्जमे में ये फर्क पड़ा है। तो फरमान क्या है? और वो ये है कि अल्लाह ताला का अपने मोमिन बंदों को ये हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को उन चीजों से नीचा रखें जिन्हें देखना उनके लिए हराम करार दिया गया है। तो उन्हें चाहिए कि सिर्फ उन्हीं चीजों को देखें जिन्हें देखने की शरीयत ने इजाजत दी है। और अपने करीबी रिश्तेदारों, यानी महरम, उनसे अगर, उनसे आगे यानी महरम के अलावा किसी गैर महरम की तरफ निगाह ना डालें। और अगर कभी अचानक बगैर इरादे के किसी ममनू चीज पर नजर पड़ जाए तो फौरन नजर हटा ले। और जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक पड़ने वाली निगाह के बारे में सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नजर फौरन फेर लिया करो। एक और हदीस में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर मत डालना। पहली नजर तुम्हारे लिए माफ है, मगर दूसरी तुम्हारे लिए नहीं। ये आपको बात समझ में आ रही है ना? नजरें नीची करने का बयान चल रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्तों पर बैठने से बचो। तो साहबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो अपनी मजलिसों के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हम बैठें, वहाँ हम बातचीत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें
لازمی بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، یہ راستے کا حق ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، کوئی سلام کرے تو اس کو اس سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ ہم نے گفتگو کی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کے اوپر۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنے پوشیدہ اعضاء کی۔ اما، اس چیز سے، لا یحل لہم فعلہ بہا، جس کا کرنا ان کے لیے حلال نہیں، ذالک ازکا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، ای خیرن، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے، لہم، ان کے لیے، یہاں لکھ دو ان کے لیے، غائب کا صیغہ ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ آیا فروجہم، مضاف مضاف الیہ ہے، ہم کو الگ کریں تو پیچھے بچتا ہے فروج۔ یہاں فروج جو کہ فرج کی جمع ہے، ہم، اس میں مرد کا قبل یعنی ذکر اور دبر یعنی مقعد دونوں شامل ہیں۔ ابھی اس لفظ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا ہے کہ اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرو، تو وہ جو پوشیدہ اعضاء کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے فروج۔ تو بتا رہا ہوں کہ فروج جمع ہے فرج کی، اور پھر ظاہر سی بات ہے حفاظت کرنی ہے اس کی۔ تو پہلے جس چیز کی حفاظت کرنی ہے اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ ہے کیا چیز، اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے وہاں پہ۔ کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے مخصوص عضو کو فرج کہتے ہیں، تو اس لیے مفسرین نے ایکسپلین کر دیا، ہر لحاظ سے لغوی طور پہ بھی وہ سمجھ لیں کہ، اچھا دوسری ایک اور بھی چیز سمجھ لیں کہ یہاں مردوں سے خطاب ہے اور لفظ آیا ہے فرج، جو کہ عموماً لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مؤنث سے ہوتا ہے، تو اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ اس لفظ یہ جو فرج ہے یا فروجہم ہے، اس میں مرد کا قبل یعنی ذکر اور دبر یعنی مقعد دونوں شامل ہیں، اور فرج کی حفاظت سے مراد ہے ہر حرام چیز سے بچاؤ، خواہ وہ قبل سے ہو یا دبر سے ہو، زنا ہو، لواطت ہو، یا ان کی طرف لے جانے والا کوئی بھی عمل ہو ہے، اور حفاظت یعنی اپنی فروج پوشیدہ اعضاء کی جو حفاظت ہے، اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے نظریں نیچی رکھنا۔ تو اس لیے مومنین کو ارشاد فرما دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، تو نظریں نیچی رکھنے سے ہی نظروں کی یعنی بدنگاہی سے جو آگے کے اعمال ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، لواطت ہوتا ہے، یا ان جیسے کوئی ان کی طرف لے جانے والا کوئی دوسرا عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر زنا ہو جاتا ہے، تو اگر نظریں نیچی رکھو گے تو ان سب سے تم پاک ہو جائے گے، پاک رہو گے، ذالک ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے کہ نظروں کی حفاظت ہی کر لیا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بالابصاری، آنکھوں سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ آنکھوں سے کرتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں والفروجی، اور پوشیدہ اعضاء سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، تو اللہ اس پر انہیں بدلہ دے گا۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جو شخص میرے خوف سے اپنی نگاہ کو روک لے، میں اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہوں جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم کی اولاد پر زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، ہیں؟ اگر وہ غافل ہو تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ آنکھوں کا زنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا نظر کرنا ہے، یعنی دیکھنا ہے حرام چیز کی طرف، اور زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا ہے، اور جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم نے آیت نمبر 30 پڑھی۔ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 31۔ یہاں پہ مردوں سے خطاب تھا، اب جو خطاب ہوگا وہ ہوگا عورتوں سے۔